جو قوم مستقبل کے حوالے سے پلان نہیں کرتی وہ قوم کبھی ترقی یافتہ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی تاجر ہے تو تجارت کے میدان میں اگر اس کو ترقی کرنا ہے تو آنے والے دنوں میں وہ تجارت کس پالیسی کے ساتھ کرے گا اس کو یہ پلان کرنا پڑتا ہے۔ ایک انسان اگر طالب علم ہے تو اسٹڈی کے حوالے سے اس کا پلان آئندہ کے لیے کیا ہوگا وہ اس کے بارے میں پورا منصوبہ رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی سیاستداں ہے تو آگے اس کی کیا پالیسی ہوگی سیاست کے حوالے سے وہ اس کا بھی پلان رکھتا ہے۔ کسی مفکر نے کہا تھا کہ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ صدیوں بعد کے معاملات کے حوالے سے صدیوں پہلے پلان تیار کرتے ہیں۔ جس قوم کے پاس مستقبل کا کوئی پلان نہیں ہوتا، فیوچر پلاننگ نہیں ہوتی، وہ قوم کبھی ترقی حاصل نہیں کر سکتی۔ یعنی کل کی فکر سب کو ہے، کل کی تیاری سب کر رہے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس معاملے میں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اور میرا مذہب اسلام بھی آپ اور ہم سب کے ساتھ ہے کہ بالکل فیوچر پلان ہونا چاہیے، مستقبل کا منصوبہ ہونا چاہیے، مستقبل کے بارے میں غور کرنا چاہیے، مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے، مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو بھی مخاطب کر کے، جس کل کی انسان تو تیاری کر رہا ہے، جس کل کے حوالے سے تو رات و دن محنت کر رہا ہے، دولت اس لیے جمع کی جا رہی ہے آنے والا کل بہتر ہو، تعلیم اس لیے حاصل کی جا رہی ہے آنے والا کل بہتر ہو، تجارت میں محنت اس لیے کی جا رہی ہے آنے والا کل بہتر ہو، سیاست میں تگ و دو اس لیے کی جا رہی ہے آنے والا کل بہتر ہو۔ لیکن کل کی تیاری کرنے والوں مجھے کوئی یہ بتائے تو صحیح، کیا ہماری زندگی کے اندر کل آ سکتا ہے؟ کل آنے کی گارنٹی کیا ہے؟ اللہ اکبر، بتاؤ دنیا کا کون سا انسان ہے جو کل کی گارنٹی دیتا ہے کہ اس کی زندگی میں کل آئے گا؟ واللہ جب یہ بات کہی جائے گی کہ کل کی گارنٹی کون دیتا ہے تو لوگ کہیں گے نادان، پل کی خبر نہیں، کل کی گارنٹی کون دے؟ آپ مجھے بتاؤ جس کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، جو کل ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کے لیے انسان کتنی محنت کر رہا ہے، رات و دن تگ و دو کر رہا ہے، لیکن ایک کل ایسا بھی ہے جو زندگی میں ضرور آئے گا، اس کی گارنٹی اللہ نے دی ہے۔ وہ کون سا کل ہے اور اس کل کے بارے میں ہمارا کیا پلان ہے، اس کل کے بارے میں ہمارا کیا منصوبہ ہے؟ وہ کون سا کل ہے؟ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے آگے کو کیا بھیج رہے ہو، کل کے لیے کیا تیاری کیے ہو، کل کے لیے کیا روانہ کیے ہو، اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ غد عربی میں آنے والے کل کو کہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں یہ کس کل کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہی کل ہے جسے صبح قیامت کہتے ہیں، یہ وہی کل ہے جسے میدان محشر کہتے ہیں، یہ وہی کل ہے جہاں جنتی اور جہنمی ہونے کے فیصلے ہوں گے، یہ وہی کل ہے کسی کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، کسی کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اس کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو، اس کل کے لیے کیا روانہ کر رہے ہو؟ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہر کل کی تیاری کی، لیکن اس کل کی تیاری کون کرے گا؟ آپ کو بتاؤں اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اگر کل کوئی فیل ہو جاتا ہے تجارت میں تو دوست کھڑے ہو کر کہیں گے گھبرانا مت، اے میرے دوست جہاں تیرا پسینہ گرے گا وہاں میں اپنا خون گرا دوں گا، لیکن تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، میں تیری مدد کروں گا۔ اللہ اکبر، کوئی فیل ہو رہا ہے تو گھر والے کہہ رہے ہیں بیٹا رزلٹ میں ناکام اگر ہو گیا ہے تو تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پھر سے ایگزام دے دینا، پھر سے تو کامیاب ہو جائے گا۔ نادان انسان ہر ناکامی پر کوئی نہ کوئی مدد کے لیے تیار ہے۔ جس کل کی تیاری تم کر رہے ہو اس کے لیے مدد کے لیے ہر کوئی تیار ہے، مگر آؤ جس کل کی تیاری کا حکم قرآن دے رہا ہے اس کل میں کون مدد کرے گا، کون امداد کرے گا؟ آئیے ذرا غور تو کریں، تین مرتبہ ایک دن میں پیٹ
پیٹ بھر کے کھا کر اللہ سے غفلت کرنے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے اور غزلیں سن کر کے اپنی آخرت کو تباہ کرنے والوں، کوئی نشے کے اندر مست ہے، کوئی جوؤں کے اڈوں پہ مست ہے، کوئی زنا کرتا نظر آ رہا ہے، کوئی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتا نظر آ رہا ہے، سوچو تو صحیح وہ کل جس کی تیاری کا قرآن حکم دیتا ہے اس کل میں کون مدد کرے گا؟ آئیے ذرا احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کا دن ہوگا، ذرا توجہ سے سننا، چہلم کی محفل میں آئے ہو اپنی آخرت کی فکر کر لو، آخرت کی تیاری کر لو، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، اور وہ میدان محشر کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر، زمین تانبے کی ہوگی، اللہ اللہ، اور انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ آج سورج چوتھے آسمان پر ہے اور پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے، اس دن پیٹ کی طرف سے نہیں چمکے گا، اس دن چہرے کی طرف سے چمکے گا، اور کتنی دور پہ ہوگا؟ انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی۔ پسینے کا حال یہ ہوگا، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی گلے تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہے، کسی کا پسینہ منہ تک آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہوگی اس ماحول میں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ اللہ اللہ، ایک بیٹا ناکام ہوگا اللہ کے امتحان میں، اللہ اس کو مہلت دے گا، جا ایک نیکی کی ضرورت ہے، اگر تو ایک نیکی مانگ کر کسی سے لے آ تو میں تجھے جنت عطا کر دوں۔ دھیان سے سننا، غفلت کی مارے، غفلت میں زندگی گزارنے والوں، آج بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں ارے مولانا قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یاد رکھو، کیا دیکھو گے قیامت میں؟ آج ہمارے ممبروں سے کچھ نادان لوگ یہ بات کرتے ہیں ارے محشر میں تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، ہم کیا دیکھ لیں گے؟ یاد رکھنا، شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے، لفاظیوں کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے۔ آؤ محشر میں کیا ہوگا قرآن اور حدیث کی روشنی میں سن لو، اور ہو سکے عرس چہلم کی محفل میں آنے والوں، اللہ والوں کے قدموں میں آنے والوں، ذرا غور اور فکر کر لو ہم نے آخرت کے لیے کیا روانہ کیا۔ ایک بیٹے کو حکم ہوگا جا، ایک نیکی کی کمی ہے، اگر ایک نیکی تو لے کر کے آئے ہم تجھے جنت عطا کریں گے۔ بندے کے لیے وہ سوچ کا مقام ہوگا، اس موقع پر، اس مقام پر ایک نیکی کون دے سکتا ہے؟ اس وقت تو اس کو خیال آئے گا، میں بطور مفہوم بات پیش کر رہا ہوں، اس وقت تو اس کو خیال آئے گا پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ مجھ سے کوئی پیار کرتا تھا، مجھ سے کوئی محبت کرتا تھا، وہ میری امی تھی۔ جب میں مایوس ہوتا، میری پیشانی پر مایوسیوں کی لکیریں دیکھتی تو ماں اپنا دوپٹہ میرے پسینے سے پوچھتی، میرے پسینے کو دوپٹے سے پوچھتی۔ کسی نے کہا تھا اور بہت اچھے انداز میں کہا تھا، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، آج تک دھویا ہی نہیں ماں نے دوپٹہ اپنا۔ ماں کتنی مشفق ہے، ماں کتنی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ماں کتنی مشفق ہے، ماں کتنی مہربان ہے کہ اللہ اکبر، وہ اپنی اولاد کے چہرے پر مایوسیوں کی سلوٹیں نہیں دیکھ سکتی۔ ایک ماں اپنا پورا شباب اپنے بچے پہ قربان کر دیتی ہے، ایک ماں اپنا پورا شباب اپنے بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ جو لوگ جوان ہوتے ہیں کیا سمجھتے ہیں جوان کہ یہ جوانی یوں ہی آتی ہے؟ دو شخصیتوں کی جوانی جب کسی بچے پر قربان ہوتی ہے تب کوئی جا کر کے شباب کو پہنچتا ہے، تب کوئی جا کر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو خیال آئے گا کہ میری ماں تھی جو ہر میرے لیے کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی، غموں کے گھونٹ پی لیتی تھی، میری خوشی کے لیے غموں کے گھونٹ پیتی تھی۔ اللہ اکبر، میں اگر بستر پہ پیشاب کر دیتا، گیلے پر ماں سوتی، سوکھے پہ مجھے سلاتی، جس نے اپنا لہو پلا کر کے دودھ کی شکل میں مجھے بڑا کیا، جس نے 9 مہینے تک مجھے اپنے پیٹ میں رکھا، ماں کا تصور آئے تو بڑی ممتا گھوم
جائے. زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے اللہ اکبر وہ بچہ وہ بیٹا اپنی ماں کے پاس آئے گا. آپ سوچ سکتے ہیں ایک نیکی کی بات ہے. ایک نیکی کیا ہوتی ہے آپ کو بتاؤں. آج اگر آپ کسی کو دیکھ کے مومن کو دیکھ کے مسکرا دے تو اللہ آپ کو صدقے کا ثواب دے. اگر بازار میں جا کر کے آپ پڑھ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اگر یہ آپ پڑھ دے تو اللہ پاک آپ کو 80,000 نیکیاں عطا فرمائے. ایک نیکی کی بات کیا ہوتی ہے اللہ اکبر. لیکن ایک بیٹا قیامت کے دن اپنی ماں سے کہے گا امی میرے غم میری خوشیوں کے لیے تم نے ہر غم کے کڑوے گھونٹ پیے ہیں. ماں آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے, امی مجھے ایک نیکی دے دو, ماں آج مجھے ایک نیکی دے دو. آپ جانتے ہیں ماں اس دن کیا جواب دے گی؟ اللہ اکبر. حدیث پاک کا مفہوم ہے جب بیٹا قیامت کے دن اپنی ماں سے کہے گا امی مجھے ایک نیکی دے دے, اس وقت ماں کہے گی تو کون ہے, میں تجھے نہیں پہچانتی, آج تو مجھے اپنی پڑی ہے, آج تو مجھے اپنی پڑی ہے, میں تجھے نہیں پہچانتی. اللہ اکبر. جس دن ماں اپنے بیٹے کو نہ پہچانے گی, جس دن باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا, اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے, کیا تیاری کی ہے. اگر ہم بے عمل ہوتے تو بھی بات الگ ہوتی, لیکن ہم بے عمل نہیں, ہم تو بد عمل ہیں. ایک تو با عمل لوگ ہیں, ایک تو بے عمل لوگ ہیں, اور ہم لوگ بے عمل نہیں بلکہ بد عمل ہیں. اللہ اکبر. ہائے ہماری بد عملی. ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا؟ یہی کہ فجر کی نماز میں ہم نرم نرم گدوں پر سوتے پڑے رہے, یہی جرائم بھیجے, یہی حسن والی عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھی, زنا کی گندی پکچریں دیکھی. اللہ اکبر. یہی آخرت کے لیے بھیجا حرام لقمے کھائے, وہ حرام سود کا لقمہ جس کے لیے تمہارے میرے سچے نبی نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. کعبے میں زنا کرنے والا اور سود کا لقمہ کھانے والا دونوں برابر برابر ہے. اللہ اکبر. کیا بھیجا ہے؟ یہی جھوٹ بولتے رہے, غیبتیں کرتے رہے. کیا بھیجا ہے؟ موت کی تیاری نہیں کی. آپ کیا سمجھتے ہیں موت اللہ اللہ اور قیامت کے احوال یہ ہے, ماں نہیں پہچانے گی, باپ بھاگے گا, دوستوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ سوچیں گے چلو ماں باپ کو سپورٹ نہیں کرتے, دوست سپورٹ کریں گے. تو قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, کہ جتنے تمہارے پکے دوست ہیں, خلیل کی جمع ہے اخلاء, اور خلیل اس کو کہتے ہیں گہرا دوست, پکا دوست. اللہ فرماتا ہے جو تیرے پکے دوست ہیں, گہرے دوست, وہ تیرے دشمن بن جائیں. آج خلیل کوئی نہیں ہے کسی کا, توجہ کرنا, آج کوئی کسی کا خلیل دوست نہیں بچے. آپ خلیل کی بات کرتے ہیں, یہ جو دوستی ہے یہ سب نوٹنکی ہے, کوئی دوستی نہیں ہے. حضرت انس بن مالک سے کسی نے پوچھا دوست کون ہوتا ہے؟ فرمایا اگر کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو چل, اور وہ پوچھے کہاں, وہ دوست نہیں ہو سکتا. دوست کی پہچان یہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا چل, وہ چلنے لگے, پرواہ نہ کرے کہ لے کہاں جائے گا, اس کو دوست کہتے ہیں. آج تو بھائی بھی ایسا نہیں ہے, آپ دوستوں کی بات کرتے, اور دوست سے بڑا مرتبہ ہے خلیل کا, یعنی پکا دوست. پکا. بتاؤں دوستوں اور خلیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انبیاء کی جماعت میں ایک ہی شخصیت ہے جو خلیل ہے, وہ ہے کون؟ ابراہیم علیہ السلام. اب خلیل کیسا ہوتا ہے؟ 80 سال کی عمر میں بیٹا دیا, اور پھر بیٹا دے کر کہا نہیں, خواب دکھایا, رکھ دے چھری. خلیل نے خواب پر تعویل نہیں کی, بلکہ یار کی مرضی ہے کہ گلے پہ چھری رکھ دی جائے تو ایک لوٹا بیٹا نہیں بلکہ یار کی مرضی دیکھی جائے. خلیل اس کو کہتے ہیں. یار نے کہا اپنی بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دے, تو کوئی کنتو پرنتو اگرچہ چنانچہ کچھ نہیں, یار نے کہہ دیا بیوی کو چھوڑ دے تو چھوڑ دے. یہ خلیل ہے, یہ خلیل ہے.
دیکھیں جب آقا معراج سے اتر رہے تھے، توجہ کریں بڑی خوبصورت، معراج سے اتر رہے تھے تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ کلیم تھے اور ساتویں آسمان پہ ابراہیم خلیل تھے. ساتویں پہ پہلے ملاقات ہوئی خلیل سے، پوچھا مبارک ہو، بڑی باتیں کی، بڑی باتیں کی، بڑی باتیں کی. اللہ نے کیا دیا؟ کہا 50 وقت کی نماز. کہا جائیے مبارک ہو، مبارک مبارک ہو، مبارک ہو، جائیے. چھٹے پر آئے، بڑی باتیں ہوئی، ملاقاتیں ہوئی. کیا دیا اللہ نے؟ کہا 50 وقت کی نماز. کہا نہیں 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 نہیں. کہا کیوں؟ کہا نہیں پڑھ سکے گی آپ کی امت، کم کرائیے. آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت موسیٰ امت محمدیہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا ابراہیم خلیل اللہ زیادہ پیار کرتے ہیں؟ کون پیار کرتے ہیں؟ ہمارے رسول تو فرماتے ہیں میں ملت ابراہیمی پر مبعوث ہوا ہوں، ملت موسیٰ پر نہیں. ملت تو جتنی ہمدردی خلیل کو ہے، حضرت کلیم کو اتنی محبت تو ہے لیکن اتنی نہیں جتنی خلیل کو ہے نا. تو لیکن کلیم کہہ رہے کم کراؤ اور خلیل کہہ رہے مبارک ہو. تو کیا فرق پڑا دونوں میں؟ کلیم نے کہا کم کراؤ اور خلیل نے کہا مبارک ہو، لے کے جاؤ. کیونکہ خلیل کہتے ہیں جب میں اپنے معاملے میں اس سے معاملات نہیں کرتا تو امت کے معاملے میں کمی بیشی کی بات کیسے کروں؟ خلیل تو کہتے ہی اس کو ہے جس میں یار کی رضا ہے اس میں ہماری رضا ہے. یہ ہوتا ہے خلیل. آج کہاں ہے خلیل؟ آج کہاں ہے خلیل؟ اور اللہ فرما رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. جتنے تمہارے پکے دوست ہیں وہ سب تمہارے دشمن ہو جائیں. یہی دوست جو تمہیں فلموں میں لے جاتے ہیں، یہی دوست جو تمہیں گناہوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں، یہی دوست جو تمہیں نشوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں، یہی دوست جو نماز کے اوقات میں تمہیں لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، میرے بھائی کوئی کام نہیں آئے گا. اور آپ کو بتاؤں، آپ سوچیں گے چلو انسان کوئی کام، فرشتے کام آ جائیں گے، فرشتوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کو قرآن کہتا ہے. پھر کہہ رہا ہوں شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقت کی دنیا الگ. کیا تیاری کی قیامت کے لیے؟ تو قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. کہ قیامت کے دن جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے. آپ کہتے ہیں وہ جو ہوگا ہم دیکھ لیں. کیا دیکھ؟ معصوم لوگ کانپ رہے اللہ کی ہیبت سے. کون معصوم؟ جبریل امین، اسے محشر کہتے. جبریل کانپ رہے ہیں، سب بسب فرشتے کانپ رہے ہیں. جب معصوموں کا یہ حال ہے فرشتوں کا، تو زنا کرنے والے کس قطار میں؟ پوری زندگی جمعہ کی 2 رکعت پہ گزارنے والے کس قطار میں ہیں؟ گندی فلمیں دیکھنے والے کس قطار میں ہیں؟ چہروں سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھکوانے والے کس قطار میں ہیں؟ حرام لقمے کھانے والے کس قطار میں ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. جھوٹ بول کر زندگی گزارنے والے کس قطار میں ہیں؟ شیطان نے اغوا کر لیا ہے ہمیں، ہمارے افکار کو، ہمارے نظریات کو. ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کریم ہے، بخش دے گا. میں کہتا ہوں بالکل میرا اللہ کریم ہے، لیکن یہاں ایک جملہ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان کا میں نقل کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، توجہ کریں، اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب اللہ کریم ہے، گناہوں پر تجھے بخش دے گا تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پر تجھے زندگی بھی تو دے سکتا ہے. لیکن خدا کو قادر جان کر کیا کبھی تو نے زہر کھایا کہ زہر پر بھی وہ زندگی دے سکتا ہے؟ نہیں. اللہ کو کریم ماننے کا مطلب یہ نہیں گناہ کرتے جاؤ اور پھر سوچو اللہ کریم ہے. یاد رکھنا، جملے برے لگے تو معاف کرنا. آپ قرآن اٹھا کر کے پڑھیے، توجہ کریے قرآن پر. جن کی شکلیں اللہ نے بندر کی طرح بنا دی، جن کی شکلیں اللہ نے سور کی طرح بنا دی، جن پہ آسمان سے اللہ نے پتھر برسائے، ہوا جن کو چلا کر کے اڑا دیا، وہ کون لوگ تھے میرے بھائی؟ کیا وہ ٹیچروں کی اولاد تھے؟ کیا وہ ڈاکٹروں کی اولاد تھے؟ کیا وہ انجینئروں کی اولاد تھے؟ یا وہ علماء کی اولاد تھے؟ یا وہ پیروں کی اولاد تھے؟ کن کی شکلیں بندر اور سور جیسی بنی؟ قرآن اٹھا کر پڑھیں. کون تھے وہ؟ بنی اسرائیل. کیا مطلب؟ نبیوں کی اولاد. آپ غور تو کریں نا، یہ قرآن مقدس کہانی قصوں کی کتاب نہیں، لیکن اگر قصص بیان کیے گئے تو ہماری عبرت کے لیے.
اگر بنی اسرائیل کا مطلب کیا؟ اولاد یعقوب، اولاد یعقوب. سور کی طرح شکل کس کی ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی. بندر کون بنائے گئے؟ بنی اسرائیل. پتھر قوم لوط میں جو برسے کون؟ بنی اسرائیل. ہواؤں سے جنہیں اڑا کر ہلاک کیا بنی اسرائیل. قرآن پکار کر کہہ رہا ہے اگر نبیوں کی اولاد بھی بگڑ جائے تو ہم ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیتے. تم کون ہیں؟ کون ہو؟ بنی اسرائیل نے وہ جرائم نہ کیے تھے جو رات بھر میری قوم کے جوان جرائم کر رہے ہیں. آج انٹرنیٹ کے جنگل نے ہمیں کہاں پہنچا دیا؟ 22 اور 35 سال کی عمر میں پہنچ کر اللہ اکبر انسان کو جس چیز کا علم نہیں تھا آج کے 16 17 سال کے بچے اور بچیاں وہ سب کچھ کر گزرے. شادیوں سے پہلے انسان اپنا سارا سرمایہ لٹا دے، شادی سے پہلے انسان اپنی آبرو کا سودا کر دے. ہماری قوم کہاں ہے؟ کوئی بریک ہوگا، کوئی رکاوٹ ہوگی، کوئی روکنے والا ہوگا. یاد رکھنا پوری کائنات میں اب کسی مذہب کے پاس گناہ سے روکنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے مذہب اسلام کے. اس لیے کہ ہمارے یہاں آخرت کا جو تصور ہے وہ انسان کو روکنے کے لیے کافی ہے، اور یہ تصور کسی قوم کے پاس نہیں ہے. اور جو قوم کے پاس فکر آخرت ہوگی، آخرت کا تصور ہوگا، وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا، وہ کبھی برائیوں کی طرف نہیں جائے گا، وہ کبھی جرائم کی طرف نہیں جائے گا. کیوں ایسا ہوا تھا؟ اللہ اکبر 12 سال تک کے اگر کوئی گلر کی شاخ اللہ کی محبت میں پکڑ کے کھڑا ہے تو آخر کوئی شوق تھا یا پھر آخرت کا شوق تھا اور دیدار یار کی طرف تھی جس نے پوری دنیا سے بیگانہ کر کے خدا کی طرف جوڑ رکھا تھا. آخر اللہ اکبر کسی نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے جو فجر کی نماز پڑھی، کیا ان کو نیند سے پیار نہ تھا؟ اپنے وجود سے پیار نہ تھا؟ آخر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ جانتے تھے آخرت کا حال کیا ہے. قرآن کہتا ہے جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اور اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے. توجہ کرنا، انبیاء کی کیا شان ہوگی قیامت میں؟ بہت بڑی باتیں ہیں. اتنے سارے مشائخ موجود ہیں، ان کی دعا لینے کے لیے گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں آج کل کیا ذہن بنائیں؟ ذہن یہ بنائیں کہ مولانا ہم تو صابر پاک کے مرید ہیں نا، پھر ہم کچھ بھی کرے جنت ہی میں جائیں. ہم تو غوث پاک کے مرید ہیں نا، کچھ بھی کرے جنت ہی میں جائیں. ہم تو وارث پاک کے ماننے والے، کچھ بھی کرے، یہ کچھ بھی کرے جنت میں جائیں گے نا. یہ جو دماغ میں خبط ہے نا اس کو نکال دیں. اس پر صابر پاک بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے ہیں، اس پر غوث پاک بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے ہیں، اس پر غریب نواز بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے ہیں. ارے میرے غوث تو یہاں تک فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو. جب غوث پاک بے نمازی کو قبرستان میں دیکھنا نہیں چاہتے تو اپنے سلسلے میں کیسے دیکھیں گے؟ مجھے کوئی بتائے تو صحیح نا. یہ کون سا خبط ہے کچھ بھی کرو جنت میں؟ یہ یہودیوں کی فکر تھی کہ کچھ بھی کرے جنت میں جائیں گے. اللہ نے پابندی لگائی، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے اعلان کیا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ. اللہ نے فرمایا جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ تم نہیں کرو گے. اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہوں گا اس کو عذاب دوں گا اور میں جسے چاہوں گا اس کی مغفرت کر دوں گا. اگر چاہوں تو اصحاب کہف کے کتے کو جنت دے دوں، اور اگر نہ چاہوں تو نبی کا سگا چچا ابراہیم خلیل اللہ کا سگا چچا آزر کی شکل میں بچھو بن کر کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا. یعنی نہ چاہوں تو نبی کا سگا چچا بھی جہنم میں جائے گا، اگر نہ چاہوں نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا بھی جہنم میں جائے گا، اور اگر چاہوں تو پھر اس شان سے کہ بلال آگے آگے غلام بن کر جا رہا ہوگا اور محبوب پیچھے پیچھے آقا کی شان کے ساتھ جنت میں داخل. شان ہی بات ہے، اللہ کے چاہنے پر ہے. اور آج تو ہم جنت کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے، کچھ بھی کریں جنت یقینی ہے. چاہے پوری زندگی فجر نہیں پڑی پھر بھی جنت. اگر یہاں پر میرے وہ احباب موجود ہیں وہ برا نہ مانے، وہ کہتے اتنا نہ ڈرا لوگوں کو. میں نے کہا انبیاء ڈرانے کے لیے ہی آئے تھے. ہمارا کام پبلک کو یہ نہیں ہے کہ اس کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی اور اس کا چہرہ دیکھو. جن کے چہرے دکھا کے ہم جنت بانٹ رہے ہیں ان کا بھی جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی ہو تو مجھے بتاؤ. کہاں سے لائے گارنٹی؟ جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا
اس وقت تک کہ آپ کسی کے جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میں بات سمیٹ رہا تھا کہ انبیاء کی شان اس دن کیا ہوگی قیامت کے دن، اس کو ذرا سن لیں اور بات پھر مکمل ہوتی ہے، توجہ کریں۔ اس لیے کہ میں باضابطہ کوئی خطیب نہیں، انشاءاللہ میرے بعد خطبہ کا خطاب آپ سنیں گے، میں تو ایک دل کا درد اپنی قوم کے درمیان لے کر آتا ہوں کہ کسی کے دل کے دروازے پر انڈیل کر کے آگے بڑھ جاؤں، اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے، اس کی بھی نجات ہو میری بھی نجات ہو۔ دل کے کانوں سے سننا۔ ایک دن فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی، اب سب کی توجہ میری طرف رہے، بہت قیمتی بات ہو رہی، توجہ سب اس طرف رکھیں۔ لوگ آئیں گے جائیں گے، آنے جانے کے لیے محفل ہے، دنیا بھی آنے جانے کی چیز ہے، محفل بھی آنے جانے کی چیز، ہاں لیکن آپ تھوڑی توجہ رکھیں، اب اپنے جانے کی بات ہو رہی ہے، توجہ اس طرف۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ایک دن حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں، کعب مجھے ایسی بات بتاؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور زیادہ پیدا ہو۔ اب فاروق اعظم خود اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ مسلسل رونے کی وجہ سے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ یہ فاروق اعظم کی بات کروں، آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ اور کون ہے عمر ابن خطاب؟ جن کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے دی ہے، ہاں جس کا پیر ہے محمد الرسول اللہ، ان کے پیر جیسا کوئی پیر نہیں ہے، ان کے پیر جیسے، بلکہ یہ کہا جائے کہ رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں اور صحابہ جیسے مریدین کی کوئی جماعت نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے صرف بیعت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عادت یہ بنائی عبادت کی کہ قرآن ان کی عادت کو یوں بیان کرتا ہے، تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ میرے نبی کے صحابہ کی شان یہ ہے جب تم انہیں دیکھو گے یا تو رکوع کرتے دیکھو گے یا تو سجدہ کرتے دیکھو گے، اور رکوع اور سجود سے ان کی مراد کسی کی رضا نہیں، کسی کی خوشی نہیں، کسی کو دکھاوا نہیں، بلکہ رکوع سجود اس لیے کریں گے فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رکوع سجود اس لیے کریں گے کہ اللہ کو راضی کر لے اور اللہ کا فضل حاصل کر لے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور کثرت سجدے کی وجہ سے اللہ نے ان کے چہروں کو چمکا دیا ہے، یہ ان کی شان ہے۔ تو بہرحال فاروق اعظم جس کا ذکر توریت میں، جس کا ذکر انجیل میں، جس کا ذکر زبور میں، قرآن کی کم و بیش 22 آیتیں فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں اللہ نے نازل فرمائی۔ وہ فاروق اعظم جس کے بارے میں فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کون فاروق اعظم؟ ایک روایت سن لے آپ کو پتا چلے عمر ابن خطاب کون ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام جلوگر ہے، جبریل امین بارگاہ اقدس میں آتے ہیں، رسالت ماب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ایسے میں سامنے سے فاروق اعظم آتے ہیں تو حضرت جبریل مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں۔ آقا نے مسکرا کے کہا کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے عمر کو پہچانتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا ذرا فضیلت بیان کرو پھر میرے عمر کی، اے جبریل میرے عمر کی فضیلت بیان کرو۔ وہ جبریل امین کہتے یا رسول اللہ اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں، 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں، 1000 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ فاروق اعظم ہے۔ اب وہ فاروق اعظم کس کو کہنے؟ حضرت کعب سے، اے کعب مجھے ایسی روایت بتاؤ، ایسی چیز بتاؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، مزید خوف پیدا ہو۔ تب حضرت کعب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر، وہ میدان محشر جو 50
50,000 سال کے برابر ہے۔ فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ حکم دے گا فرشتوں کو، اے فرشتوں جہنم کو لاؤ، جہنم کو لاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کعب کہتے ہیں کہ جب اللہ حکم دے گا فرشتوں کو جہنم کو لاؤ تو 70,000 فرشتے جہنم کے منہ میں آگ کی لگام کو ڈال کر کے اس کو کھینچ کر کے لائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا وہ، کیا حالات ہوں گے وہ۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین جس وقت تو پہلی مرتبہ جہنم سانس لے گا اور جہنم کے شرارے اٹھیں گے، جہنم کے شرارے بلند ہوں گے، تو حالت یہ ہوگی کہ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، لوگ ہوش میں نہیں رہیں گے، جیسے پاگلوں کی کیفیت ہوتی وہ کیفیت ہوگی۔ جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو لوگوں کے سینے سے دل نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائیں گے۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح، آج کتنے سکون سے بیٹھے ہیں، جس روزی کا اللہ نے وعدہ کیا اس روزی کے لیے 8-8 گھنٹے محنت کرتے ہیں، جس مغفرت کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا اس مغفرت کے لیے کیا محنت کی، جس میدان محشر کی کامیابی کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے اس میدان محشر کے لیے ہم نے کیا محنت کی، کیا بھیجا۔ میرے بھائیوں کتنے چین سے بیٹھے ہو، کتنے سکون سے بیٹھے ہو۔ اگر ماہرین موسمیات اعلان کر دے، کیا اعلان کر دے، طوفان آنے والا ہے، بولو جلسے میں کوئی چین سے بیٹھے گا؟ طوفان کی تیاری کریں گے، اور ماہرین موسمیات کی پیشین گوئی صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، اور 1000 بار غلط ثابت بھی ہو چکی ہے۔ نادان، اگر لوگ پیشین گوئی کریں تو اس کے لیے اتنی تگودو کرتا ہے۔ اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا جہنم بھڑک رہی ہے، جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا اعلان ہو گیا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، نیکوں کے لیے جنت ہے، فساق و فجار کے لیے جہنم ہے۔ اللہ کا اعلان ہو گیا ہے ہم تمہیں پل صراط سے گزاریں گے۔ یہ پل صراط کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جہنم کے اوپر ایک بریج ہے، پل ہے، اسی سے گزر کر جنت میں جانا ہے۔ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے، جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور اس کو پل صراط کہتے ہیں۔ اس کے اوپر بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز جہنم پر بریج ہے۔ میرے بھائی کیسے گزریں گے، کس طرح گزریں گے؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ راتوں کو گناہ کر کے کہے لگانے والوں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو گناہ کر کر کے ہنستے ہیں اللہ انہیں رلا رلا کر جہنم میں داخل فرمائے گا۔ بہت مہلت لے کر نہیں آئے، کب تک جرائم کرو گے، کب تک گناہ کرو گے؟ موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے، جب روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا صرف پچھتاؤ گے۔ اس وقت پچھتانے سے کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے بھڑکیں گے تو لوگوں کے دل سینے سے نکل کر حلق میں اٹک جائیں گے۔ اس کا تصور کر لو، اس کا خیال کر لو، اگر روٹی کا لقمہ حلق میں اٹکے تو کیا حالت ہوتی ہے، مچھلی کا کانٹا حلق میں اٹکے تو کیا حالت ہوتی ہے، سردی کی وجہ سے سانس نہ نکلے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ میرے بھائی اس وقت ہمارا کیا بنے گا جب ہمارے سینے سے دل نکل کر ہمارے حلق میں اٹکے گا؟ اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اسی پر بس نہیں، وہ تو جو ہوگا وہ ہوگا۔ اللہ سے رحم کا سوال ہے، اللہ سے کرم کا سوال ہے۔ لیکن جب کعب احبار نے یہ بات کہی فاروق اعظم رو رو پڑے، ہچکیاں بن گئی، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تھوڑی دیر افاقہ ہوا تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پہ بس نہیں ہوگا بلکہ تیسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا، تیسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا تو شرارے اتنے بلند ہوں گے، شرارے اتنے بلند ہوں گے کہ وہ شراروں کو دیکھ کر عوام کا کیا حال ہے وہ تو چھوڑ دیجئے، انبیاء کی شان یہ ہوگی۔ اب دل کے کانوں سے سننا، میدان محشر کے لیے یہ تصور رکھنے والوں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آج یہ کعب احبار کہتے ہیں جب تیسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے بلند ہوں گے تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین اس وقت ابراہیم خلیل اللہ، اس وقت ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ دیں گے اور اللہ سے کہیں گے مولا آج ابراہیم تجھ سے کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، ابراہیم صرف اپنے لیے امان چاہتا ہے۔ اللہ آج ابراہیم کو امان
امان چاہیے، آج ابراہیم کو پناہ چاہیے۔ کون؟ ابراہیم خلیل اللہ، جس نے ایک لوتے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی اللہ کی محبت میں، جس نے مسجد نہیں بنائی صرف، بلکہ جس نے اللہ کا گھر کعبۃ اللہ تعمیر کیا، کتنی قربانیاں دی، اللہ کی محبت میں آگ میں کود پڑے۔ اللہ اکبر۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ کی شان یہ ہوگی، وہ گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے اللہ آج ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج ابراہیم تو اپنے لیے امان، اپنے لیے امان۔ انبیاء کے باپ ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ ابو الانبیاء کہیں گے اللہ آج ابراہیم اپنے لیے امان مانگتا ہے۔ اسی پہ بس نہیں، فاروق اعظم کی ہچکیاں بن گئی، روتے روتے حالت غیر ہو گئی، تو کہتے ہیں کعب امیر المومنین، اسی پہ بس نہیں ہوگا بلکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر عرض کریں گے اے اللہ موسیٰ کو جو تو طور پہ بلا کر راز کی باتیں کرتا تھا، پیار کی باتیں کرتا تھا، موسیٰ سے جو تو کلام کرتا تھا، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، اے موسیٰ طور کے دائیں طرف آ تاکہ تجھ سے پیار کی سرگوشی کروں، پیار کی باتیں کروں۔ ہو موسیٰ کلیم اللہ، اللہ اکبر، اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر عرض کریں گے مولا جو تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا اور مجھ سے پیار کی باتیں کی مولا، اس کلام کا واسطہ، اس گفتگو کا واسطہ آج موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے لیے امان چاہتا ہے۔ مولا میں کسی کے لیے آج کوئی سوال نہیں کرتا، صرف مجھے تو امان عطا کر دی، آج مجھے تیرا غضب اتنا ہے کہ آج مجھے امان عطا کر۔ سوچو موسیٰ، غور کرو، سوچو غور کرو، اپنی راتیں کیسے گزر رہے، اپنے دن کیسے گزر رہے، ہمارا حال کیا ہے؟ وعدہ کریں تو وفا نہ کریں، اسی طریقے سے حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں۔ ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومیں، کوچنگ کے نام پر، ٹیچنگ کے نام پر، کیا کیا نام پہ بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، بلکہ العیاذ باللہ باپ کے بازو میں بیٹھ کر سیریل میں بیٹی زنا کا منظر دیکھ رہی ہے، باپ کے بازو میں بیٹھ کر بیٹا بھاگنے بھگانے کا فلم میں منظر۔ کیا دن آ گئے، سوچو اس دن کو جسے یوم قیامت کہتے ہیں، یوم حساب کہتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ جیسی ہستیاں گھٹنے زمین پہ رکھ کے اللہ مجھے امان چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم کی حالت کیا ہوئی ہوگی وہ تو وہ جانے، لیکن روتے روتے حالت غیر ہوئی۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پر بس نہیں، جب یہ منظر لوگ دیکھیں گے تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ بغیر باپ کے کنواری مریم سے پیدا ہونے والے کلمت اللہ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر کہیں گے، بڑی بات کہیں گے، اے اللہ آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، میں تو بس آج اپنے لیے امان چاہتا ہوں، عیسیٰ کو امان عطا کر دے، امان دے دے، اور کچھ نہیں مانگتا۔ یہ انبیاء کی شان ہوگی۔ حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم کو لا کر کے بیل کے ناک میں 2 سوراخ ہوتے، ایک سوراخ کے برابر بیل کے ناک کے ایک سوراخ کے برابر مشرق کی طرف کا حصہ کھولا جائے گا، تو جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان سب کے بھیجے کھول کھول کر ان کے پیروں پہ گریں گے، ان کے بھیجے کھول کھول کر کانوں سے نکلیں گے، ناک سے بہیں گے۔ اسے محشر کہتے ہیں۔ یہ سن لیا محشر، اب آگے کی بات بھی سن لو۔ جہاں ابراہیم خلیل کہیں گے میں کسی کے لیے کچھ نہیں، اپنے لیے امان مانگتا ہوں، جہاں موسیٰ کلیم کہیں گے کسی کے لیے کچھ نہیں، اپنے لیے امان مانگتا ہوں، جہاں عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ کہیں گے کسی کے لیے کچھ نہیں، اپنے لیے امان مانگتا ہوں، وہیں یہ منظر لوگ دیکھیں گے کہ ایک ذات ہوگی، ایک ہستی ہوگی، وہ سر کو سجدے میں رکھ کر کہے گی میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنی امت کے لیے مغفرت مانگتا، اپنی امت کے لیے بخشش چاہتا ہوں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ آقا نے کیا کہا؟ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو۔ ہم سب خوش ہو گئے، بالکل خوش ہونا چاہیے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں ایک باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، 5 بیٹے ہوتے ہیں، 6 بیٹے ہوتے ہیں، 10 بیٹے ہوتے ہیں، 2 بیٹے ہوتے ہیں۔ جو بیٹا زنا کرتے ہوئے پکڑاتا ہے، توجہ، جو بیٹا زنا کرتے ہوئے پکڑاتا ہے اور مجمع میں اس بیٹے کو لا کے کہا یہ تیرا بیٹا،
زانی ہے زانی، تو باپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور وہ سر جھکا کے کہتا ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے، لے جاؤ اس کو، ہے نا؟ بیٹا ہو کر بھی یہ نہیں کہ مجھ سے پیدا نہیں ہوا، اس کا غیرت کا انداز کہتا ہے یہ مجرم میرا نہیں ہے، یہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے، کسی کا بچہ چوری کرتے پکڑا گیا، وہ کہتا ہے چھوڑ یار وہ میرا بچہ نہیں، نکال اس کو، ایسا ہی ہے؟ ہاں ایسا ہی ہے۔ اب آقا فرما رہے میری امت کو بخش، ہم آقا کے ہیں الحمدللہ، اللہ کرے ہم آقا ہی کے ہوں، لیکن ایک بات کہوں، جو حضور کا ہوتا ہے توجہ کرنا، بہت نازک موڑ پر گفتگو آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کا جو ہوتا ہے حضور اس کی رعایت نہیں کرتے، بات دھیان سے سن، وہ رحمت ہے سب کے لیے، رحمت للعالمین، لیکن جتنی بڑی وہ رحمت ہے، جیسے ان کی رحمت ہے بس اسی شان کی ان کی غیرت بھی ہے۔ بات اینڈ کی طرف جاری، بہت نازک ہے، دھیان دو گے تو سمجھ میں آئے گی۔ جس شان کی ان کی رحمت ہے اسی شان کی ان کی غیرت بھی ہے۔ رحمت ایسی کہ چچا کا کلیجہ چبانے والی خاتون سامنے آ جائے تو فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا، ہے رحمت۔ بدر، احد، خندق، ساری جنگوں کا مسلط کرنے والا فرد سامنے آ جائے تو کہے جا تجھے معاف کیا۔ سگے چچا امیر حمزہ کو شہید کرنے والا وحشی سامنے آئے کہے جا تجھے معاف کیا۔ رحمت ایسی کہ جنہوں نے پاگل، مجنون، پتہ نہیں کیا کیا کہا تھا، فتح مکہ کے دن قطار میں کھڑے تھے تو اس وقت رحمت سے کہا جاؤ تم سب کو معاف کیا۔ یہ رحمت۔ دشمن آئے تو چادر بچھائی، رحمت سب کے ساتھ، لیکن غیرت صرف اپنوں کے ساتھ۔ یہاں کے لوگ صابر پاک کے پڑوس میں رہتے ہیں، بہت اچھے سے بات سمجھتے ہیں، توجہ کرنا۔ رحمت سب کے ساتھ اور غیرت صرف اپنوں کے ساتھ۔ غیرت کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھ لیں۔ دو بچے لڑ رہے ہیں، ایک پڑوسی کا ہے ایک اپنا ہے، دونوں گندی گندی گالی دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ ایسے میں آپ پہنچے، کس کا بازو پکڑیں گے؟ صحیح کہنا۔ کس کو تماچا ماریں گے؟ صحیح کہنا۔ کس کو کھینچ کر مارتے ہوئے گھر میں لے جائیں گے؟ کس پہ غصہ دکھائیں گے؟ صحیح کہنا۔ تو جو شریف بچہ ہوگا، جو شریف باپ ہوگا، وہ کہے گا میں میرے بیٹے کو پکڑوں گا کیونکہ میرا ہے، گالی دیتے ہوئے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پڑوسی سے مجھے کیا لینا؟ مارنا اپنے کو، ڈانٹنا اپنے کو، ناراضگی کا اظہار اپنے سے، اسی کو تو کہتے ہیں اب سنو مسلمانوں، ہم نے نبی کی رحمت پر توجہ کی، ہم نے نبی کی غیرت پر توجہ نہیں کی۔ اور رسول اللہ جس شان کے رحمت والے ہیں اسی شان کے غیرت والے ہیں۔ رحمت سب کے لیے، غیرت اپنوں کے لیے۔ اب اس کی ایک جھلک دیکھ لے۔ حضور کی بیویوں میں سب سے چہیتی بیوی کون سی تھی؟ ام المومنین حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد سب سے زیادہ پیار حضور نے اگر کسی سے کیا وہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ کی ذات ہے۔ ان کو محبوب رب العالمین لکھا ہے میرے امام نے، محبوب رب العالمین۔ اب سننا، غور کرنا، عائشہ صدیقہ امی جان جس کی طہارت اور برات کے لیے سورہ نور کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ دھیان سے سنو، اب وہی پیاری امی جان، مومنوں کی امی جان اپنے گھر کے دروازوں پر نہیں بلکہ دیواروں پر پردے لٹکا دیتی۔ توجہ، دیواروں پر پردے، توجہ، دیواروں پر پردے، دھیان، بہنوں کی بھی توجہ، دیواروں پر پردے۔ سرکار نے دیکھا
اماں عائشہ کے حجرے کی دیواروں پہ پردے، حضور نے چہرہ پھیر لیا. توجہ، چہرہ پھیر لیا. اماں عائشہ نے کہا حضور ناراض ہے؟ فرمایا عائشہ ہم لوگ یہود و نصارہ کی طرح دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے. منہ پھیر لیا، چہرہ پھیر. دوسری محبوب شخصیت حضور کی اولاد میں سب سے زیادہ محبوب مقبول کوئی ہستی ہے بالاتفاق اہل سنت کے نزدیک، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ رقیہ عذرا ام ابیہا ام الحسنین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. اتنی محبت کی، اتنی محبت کہ جس وقت سیدہ فاطمہ تشریف لاتی حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے. لیکن اب دل کے کانوں سے سننا، نبی کی رحمت سن کر کے اپنے آپ کو فریب میں ڈالنے والوں، نبی کی غیرت پر بھی توجہ کرو. ایک دن سیدہ فاطمۃ الزہرا نے سونے کے کنگن پہن، سونے کے کنگن عورتوں کے لیے حلال جائز ہے نا؟ صحیح بات، میری بات کو غلط رنگ مت دینا، میں بڑی خاص بات کرنے چاہوں. سونے کے کنگن پہن، سونے کے کنگن پہن لے. کس نے؟ کس نے؟ کس نے؟ جس کے لیے فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ہم اہل سنت کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کی شان، ان کی حقیقت، ان کی طہارت، ان کی عزت، ان کی حرمت، ان کی بزرگی کوئی لغت بیان نہیں کر سکتی. اس لیے بیان نہیں کر سکتی کہ رسول اللہ نے فرمایا بادا تو منی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ہم کہتے ہیں جگر کے ٹکڑے کا مطلب کیا؟ رسول اللہ جس زمین کی مٹی پر پیر رکھ کر اس کو اپنے جسم سے چمٹا لے، قریب کر لے، وہ مٹی کعبے سے بھی افضل ہو جائے، عرش اعظم سے بھی افضل ہو جائے، تو مٹی جسم سے مس ہو کر کعبے اور عرش سے افضل ہو جاتی ہے. فاطمۃ الزہرا نبی کے جسم سے لگنے والی مٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے کا نام ہے. جب رسول اللہ کے جسم سے لگنے والی مٹی کی شان بیان نہیں ہو سکتی تو پھر سیدہ جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، اسی سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے. حلال ہے سب کے لیے، ہر عورت پہن سکتی ہے. کتنا پہن سکتی ہے؟ جتنا چاہے پہن سکتی ہے. لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل. سونے کے کنگن سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں دیکھا. دھیان دینا، گفتگو اینڈ کی طرف جا رہی، کبھی بھی گفتگو ختم ہو سکتی ہے، توجہ دینا. سونے کے کنگن مادر حسنین نے پہنا. کون؟ فاطمہ، جس کے لیے فرمایا جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی ہو، جس سے فاطمہ ناراض اس سے اللہ ناراض ہے نا. سوچو، غور کرو. اس سیدہ پاک نے سونے کے کنگن پہنے. حضور نے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے، منہ پھیر لی. ہائے ہائے. جگر مراد آبادی نے کہا تھا نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. سیدہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ کر آقا نے چہرہ پھیر لی. سیدہ کے گھر میں نہیں گئے، اپنے گھر گئے. بابا کا مزاج سمجھتی تھی. بلال کو بلایا، بلال میرے بابا، میری جان، میرے ایمان کی جان. رخ انور پھیر کر گھر چلے گئے اسی سونے کی کنگن کی وجہ سے. کنگن اتارے، یہ لو اور جا کر مدینے کے غریبوں میں بیچ کے تقسیم کر دو، جس سے بابا چہرہ پھیر لے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناراض ہو گئے، واللہ میرے آقا اپنی شہزادی سے کبھی ناراض نہیں ہوئے، یہ میرا عقیدہ ہے. لیکن آپ غور کرو، گھر جا کے سوچنا، سونے کے کنگن جو نہ ناجائز ہے نہ حرام ہے، صرف یہ کہ نبی کے جگر گوشے کے شایان شان نہیں ہے. اگر لوگ سیدہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی غریب کی بیٹی اپنے باپ سے کہے گی بابا جب نبی کی بیٹی نے سونا پہنا تو مجھے بھی سونا چاہیے. حضور کو شاید ہماری
ہوں، بس اسی پر ہماری غربت پر سنت کا پیرا بٹھا دیا، سنت کی چادر ڈال دی۔ لیکن غور سے سنو سنیو، عاشقان رسول، صابر پاک پر تن من دھن قربان کرنے والوں، غوث پاک کے نام کے نعرے لگانے والوں، سیدہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ چہرہ پھیرا واپس ہو گئے، نہیں گئے سیدہ کے حجرے میں، سیدہ نے کنگن واپس غریبوں میں تقسیم کروا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے تو کنگن ہاتھ میں نہیں تھے، اندر داخل ہوئے، سیدہ نے سے پوچھا کیا ہوئے کنگن؟ بابا جس سے آپ چہرہ پھیر لیں میں نے وہ غریبوں میں تقسیم کر دی۔ سرکار نے پیشانی چوم کے کہا میری شہزادی، میری لگتے جگر، میں تمہیں اس حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں جس حالت میں میں ہوں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، اتنی بات اگر دو سمجھ میں آ گئی، بہت تفصیل ہے لیکن دو سمجھ میں آ گئی، اب سننا، زندہ رہے، زندگی گزاری جیسے گزاری، داڑیاں منڈائی، گٹروں میں پھکوائی، گانے سنے، فلمیں دیکھی، سب کیا، حرام کھایا، جھوٹ بولا، وعدہ خلافی کی، عورتوں کے ساتھ بچلن کرے، مستی میں رہے، عیش میں رہے، عشرت میں رہے، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے غفلت برتتے رہے۔ جو کر رہے ہو، ہمارے نبی جو نبی کو مردہ مانتے ہیں جانتے ہیں ان کا اپنا میٹر ہے، لیکن میں اس مسلک کا ماننے والا ہوں، میرے مسلک میں نبی زندہ، صرف زندہ نہیں، ہمارے جان سے زیادہ قریب، صرف جان سے زیادہ قریب نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ، چپا چپا سب میرے نبی کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ شش جہد سمت و مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ جو کر رہے ہو، رات کو کر رہے ہو حضور دیکھ رہے ہیں، دن کو کر رہے ہو حضور دیکھ رہے ہیں، شام کو کر رہے ہو حضور دیکھ رہے ہیں، پوری زندگی میں جو کر رہے ہو حضور دیکھ رہے ہیں۔ اب سننا، غور سے سننا، کون سا وقت آیا؟ موت کا وقت آیا، مرنے کا وقت آیا۔ کس کا؟ امین القادری کا۔ کس کا؟ آپ لوگوں کا۔ گھبرانا مت، یاد رکھنا، اچھے سے یاد رکھنا، موت آنی ہے۔ موت کا انکار کرو گے تو بھی موت آئے گی، موت کی تیاری کرو گے تو بھی موت آئے گی، تیاری نہ کرو گے تو بھی موت آئے گی، پاپ کرو گے تو بھی موت آئے گی، نیکیاں کرو گے تو بھی موت آئے گی، قرآن کو بھول جاؤ گے تو بھی موت آئے گی، قرآن یاد رکھو گے تو بھی موت آئے گی۔ اب موت آئی، جسم کا رشتہ تصور کرو، ہم اپنے آپ کو سب اپنا اپنا تصور کریں، ہم اپنے آپ کا تصور کریں۔ ایک چہلم کی محفل ہے، ذرا توجہ کرنا بہنوں کی بھی، روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ گیا، یعنی ہم مر گئے، روح نکل گئی جسم سے، پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، جس نام کے لیے بہت مرتے تھے نا، میرا نام میرا نام میرا نام، مرنے کے بعد سب سے پہلے آدمی کا نام چھینا جاتا ہے۔ یعنی امین القادری مرے گا تو لوگ یہ نہیں کہیں گے امین القادری کو اٹھاؤ، امین القادری کو نہلاؤ، امین القادری کو کہانا دو، کیا کہیں گے؟ میت کو اٹھاؤ، میت کو بٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو کاندھا دو۔ دیکھو اے انسان، تو نام کے لیے کتنا مرتا ہے، لیکن سب سے پہلے مرنے کے بعد کیا چھینا گیا؟ تیرا نام چھینا گیا۔ اللہ اکبر، یہ عبرت کی بات ہے۔ مر گئے، اس کے بعد غسل دیا، اپنے ہاتھ سے نہا بھی نہیں سکتے۔ کیا زندگی ہے، کیا مجبوریاں ہیں۔ آئے تھے تو بھی دوسروں نے نہلایا، جا رہے ہیں تو بھی دوسرے نہلا رہے ہیں۔ آئے تھے تو بھی کچھ لے کر نہیں آئے تھے، جا رہے ہیں تو بھی کچھ لے کر نہیں جا رہے۔ قرآن کہتا ہے لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے اپنے ساتھ دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ گے۔ اب سوچو، کفن میں لپیٹ دیے گئے، اللہ اللہ، جب عید پہ کپڑے خریدنے جاتے تھے، شادیوں پہ کپڑے خریدنے جاتے تھے تو چار چار دکانیں ڈھونڈتے تھے، یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ، لیکن ہائے ہائے، جو آخری مرتبہ کپڑے پہنائے جا رہے ہیں وہ پسند کے بھی نہیں ہیں، وہ قیمتی بھی نہیں ہے، اور کفن میں لپیٹ دیے گئے، خوشبو بھی پسند کی نہیں، کافور بدن پہ ڈال دیا گیا، کافور بدن پہ ڈالا گیا۔ اب سوچو، لوگوں نے کندھے پہ اٹھایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب لوگ میت پہ روتے ہیں تو میت کہتی ہے مجھ پہ رونے والوں، مجھ پہ مت رو، اپنے احوال پر رو، اپنے اعمال پر رو۔ ارے دنیا نے مجھے دھوکہ دیا، دنیا تم کو دھوکہ نہ دے۔ اور اس کے بعد اب قبر میں لے جا کر ڈال دیا۔ تصور کرنا، بات اینڈ کی طرف جاری، قبر میں لے جا کر کے ڈال دیا۔ 2 گز زمین، بستر نہیں، چادر نہیں، کوئی گدا نہیں، کوئی اے سی نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی روشنی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ اوپر مٹی، نیچے مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، مٹی ہی مٹی، کروٹ بدلنے کی بھی جگہ نہیں۔ اور اس کے بعد منو مٹی کے نیچے دوست دبا کر چلے، سب دھڑا دھڑ منہ پہ مٹی
ڈال رہے ہیں, وجود پہ مٹی ڈال رہے ہیں. بولو, باپ بھی ڈال رہا ہے, بھائی بھی ڈال رہے ہیں. کیا مجبوریاں ہیں, کیا حالات ہیں, کیا دنیا کی بے رخی ہے, کیا حالات کی ستم ظریفی ہے. اللہ اللہ, ہاتھوں میں اٹھانے والے, ہاتھوں کو چومنے والے, پیشانیوں کو بوسہ دینے والے, زندہ باد کے نعرے لگانے والے منہ پر مٹی ڈال رہے ہیں. ایسے میں حدیث پاک میں آتا ہے قبر میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے, قبر میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے, اتنا اندھیرا. میرے آقا فرماتے ہیں سیدھے ہاتھ کو الٹا ہاتھ سجائی نہیں دیتا, ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا. جب لوگ منہ پھیر کر کے جاتے ہیں, دوست منہ پھیر کے گئے, باپ منہ پھیر کے گیا, بچے منہ پھیر کے گئے, اس وقت تو میت سوچتی ہے میرے دوستو ایسے چھوڑ کے جا رہے ہو جیسے کبھی پہچانتے نہیں. ہائے ہائے کیا بے بسی ہوگی, ہائے ہائے کیا بے کسی ہوگی. دنیا دنیا دنیا, میرا مال, میری دکان, میری بیوی, میرے بچے سب غیر ہو گئے, سب پرائے ہو گئے, سب اجنبی ہو گئے, اور قبر میں اکیلا انسان ہے, اکیلا انسان. اور اس وقت تو سوچ رہا ہے دوستو تم بھی جا رہے ہو, بھائیو تم بھی جا رہے ہو, ابا جی تم بھی جا رہے ہو, سب جا رہے ہیں, سب جا رہے ہیں, سب جا رہے ہیں. جب سب چلے جاتے ہیں ایک پیاری سی, ایک خوبصورت سی, ایک مدھم سی آواز آتی ہے, میرے غلام, میرے امتی. دوست جا رہا ہے جانے دے, بابا جا رہا ہے جانے دے, چچا جا رہا ہے جانے دے, احباب جا رہے ہیں جانے دے, سب جا رہے ہیں جانے دے. اب میں آؤں گا, سب چلے گئے, میں آؤں گا, میں آؤں گا. کون کہہ رہا ہے میرے غلام, میرے امتی, میں آؤں گا. کیوں آئیں گے آپ؟ تیری قبر جگمگانے آؤں گا, تیری قبر چمکانے آؤں گا. میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اب سمجھ لو آپ اور ہم کس میں بننے والے ہیں, آپ کو فیصلہ کرنا ہے. آقا آئے, قبر میں تشریف لائے. اب سوچنا, غور کرنا. سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے تو غیرت محمدی منہ پھیر کر چلی گئی. اماں عائشہ کے گھر میں حجرے میں پردے دیکھے لٹکے ہوئے, غیرت محمدی منہ پھیر کے چلی گئی. سوچو تو صحیح, اتنے بڑے بڑے محبوب لوگ, حرام کام نہیں, ناجائز کام نہیں, صرف شایان شان نہ ہو تو رسول اللہ وہاں سے منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. جس نے پوری زندگی کبھی نماز بھی نہیں پڑھی تھی, جو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگ جاتا تھا جیسے اسکول کے بچے اسکول سے بھاگتے ہیں, جو داڑیاں رکھنے میں شرماتا تھا اور کافروں اور مشرکوں جیسا چہرہ بناتا تھا اور داڑیاں مڈا کر سنت رسول کو گٹر میں پھینکواتا تھا. ارے تمہارے چہرے پر یہ چلنے والا وسترا بعد میں چلتا ہے, پہلے یہ رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے, حضور کے دل کو اذیت پہنچاتا ہے. ہاں ہاں, زنا کے اڈوں پہ جانے والا, شراب کے اڈوں پہ جانے والا, حرام کھانے والا, جب حضور اس کی قبر میں آئیں گے اور پھر دیکھ کر اللہ نہ کرے نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ, حضور نے دیکھا اور دیکھ کر اللہ نہ کرے یہ فرما دیا, او مکار, او منافق, میری امتی کہلا کر, میرا امتی کہلا کر. تیرے گھر کی بیٹیاں بے پردہ آوارہ گردی کرتی تھی, تو سیریل اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتا تھا, تو پوری زندگی کبھی نماز کے لیے نہیں جاتا تھا, جمعہ کے لیے 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتا تھا, اور حضور اپنی غیرت کی وجہ سے چہرہ پھیر, حضور اپنی غیرت کی وجہ سے چہرہ پھیر لے اور ناراض ہو کر اپنی قبر سے واپس چلے جائے. تصور کرو, اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دل نہ دکھائے, اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن اور وہ لمحہ نہ دکھائے کہ حضور اس کی قبر سے چہرہ پھیر کے جائے. ان کے کرم سے یہ امید تو نہیں, لیکن ان کی غیرت بہت نازک ہے. جب وہ حجرہ عائشہ سے چہرہ پھیر کے جا سکتے ہیں غیرت کی وجہ سے, جب وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے کنگن دیکھ کر چہرے انور کو پھیر لیتے تعلیم امت کے لیے, اگر ہم نے کیا نہیں کیا, کیا نہیں کیا, اگر پھیر کر چلے جائیں, بولو کہاں جاؤ, کس کے دروازے پہ دستک دو گے, کس کے دروازے پہ شفاعت کی بھیک مانگو گے, کسے مناؤ گے, کہاں جاؤ گے؟ وہاں سے تو کہیں جا بھی نہیں سکتے.
कब पछताओगे, कितना पछताओगे, पछताने का मौका भी खत्म हो चुका रहेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आपकी मर्ज़ी पे है, रसूलुल्लाह की रहमत पर तवज्जो की है, हुजूर की गैरत पर भी तवज्जो करें और सोचें कि मेरी कब्र से वो वापस नहीं जाना चाहिए नाराज़ होकर। उसके लिए क्या कर सकते हैं, आज सच्ची तौबा करें। हज़रत कारी अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिसने पूरी ज़िंदगी साबिर पाक और गौस पाक की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारी, इश्क़ साबिर पाक की शान का कि साबिर पाक का दीदार नसीब हुआ, साबिर पाक की शफ़क़तें नसीब हुई। जो साहिब करामत थे, मुझसे उनके शहज़ादों ने कहा कि उनकी ज़िंदगी पे कुछ कहिए, लेकिन इत्तेफाक से मेरे पास उनकी कोई किताब सीरत की ना पहुंच सकी, इसलिए मैं सिर्फ़ इतना कह जाता हूँ, किसी के लिए करामत हो, ज़िंदगी हो, सवाने उम्री हो, बयान हो ना हो, किसी के बड़ा होने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि वो रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक हो, और जो हुजूर का सच्चा आशिक होता है वो सब कुछ होता है, फिर वहाँ कहने की कोई बात नहीं होती। इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा और उनकी ज़िंदगी पढ़ने का मौका मिलेगा तो हम उनकी ज़िंदगी पर कभी गुफ्तगू करेंगे। बस इतना ही, नबी की रहमत तो याद रखा है, नबी की गैरत पर भी तवज्जो करो और उसके लिए सोचो, आज सच्ची तौबा करो। माशाअल्लाह साबिर पाक के साहिब सज्जादा मौजूद है, इसी तरीके से कारी अब्दुल लतीफ़ साहब के शहज़ादगान मौजूद है, अल्लामा गुलाम नबी और ये सारे उलमा मशाइख मौजूद है, और फिर साहिब मज़ार मौजूद है। इतने बड़े आशिक रसूल, इतने बड़े साबिर पाक के चहीते लाडले, आप इनकी मौजूदगी में तौबा कर लो। आज से पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज अपने अल्लाह को मना लो और अल्लाह से कहो मौला भूल भी, अपने नबी से माफ़ी मांग लो, या रसूल अल्लाह भूल भी, आज के बाद अब हम आपको नाराज़ करने वाला कोई काम नहीं करेंगे। अल्लाह से कहो अल्लाह हम तुझे नाराज़ करने वाला कोई काम नहीं करेंगे। मेरा अल्लाह पता है अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज़्यादा प्यार करता है। सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना सबसे ज़्यादा आसान है। सिर्फ निदामत के 2 आंसू बहा लो, मेरा अल्लाह राज़ी हो जाएगा। हुजूर को भी मनाना बहुत आसान है, आका से माफ़ी मांग लो, और आका को मनाने के लिए मदीने तक जाना ज़रूरी नहीं है, अल्लाह तौफीक दे तो वहाँ भी जाओ, लेकिन आका को मनाने के लिए, क्योंकि वो हमारी जान से ज़्यादा करीब है। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, आँखें बंद करो, हुजूर के जालियों का गुंबद का तसव्वुर करो और कहो या रसूल अल्लाह बहुत दूर चला गया था आपसे, आका हमसे भूल हो गई, हमें माफ़ कर दें। अब आज के बाद आपका दिल दुखाने वाला काम नहीं करूँगा, कोई गुनाह नहीं करूँगा। हुजूर की रज़ा के लिए जियो, चेहरों से दाढ़ियाँ मत कटाओ, चेहरों पे वस्तुरा मत लगाओ। कल से नहीं, आज से, अभी जिसने इशा नहीं पढ़ी है वो पहला काम यहाँ से उठ करके जाएगा तो इशा पढ़ेगा और फिर फजर भी पढ़ेगा। नमाज के पाबंद बनिए, आखिरत की तैयारी कीजिए, कब्र की तैयारी कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगी। क्या मैं उम्मीद करता हूँ सब तौबा करके अपने आप को बदलेंगे इंशाअल्लाह? ज़रा बताएं कितने लोग बदलेंगे? सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबको तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। हज़रत क़ारी लुत्फ़ुर रहमान साहब जो हज़रत के बड़े साहबज़ादे हैं, उनकी बरसी भी है। अच्छा, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। हज़रत साहिब सज्जादा साहब फरमा रहे हैं कि हज़रत के बड़े साहबज़ादे क़ारी लुत्फ़ुर रहमान साहब, उनकी आज बरसी भी है, यानी हिफ्ज़ुर रहमान साहब का चहलुम भी है, हज़रत लुत्फ़ुर रहमान साहब की बरसी भी है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन सारे बुज़ुर्गों की कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाए और अल्लाह ताला इनको करवट करवट जन्नत की बहारें अता फ़रमाए। मैं आपका शौक़ देखकर और बातें करता, लेकिन चूँकि मुझे ख़ुद भी वक्त पर यहाँ से रवाना होना है, इसीलिए मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ इन दो अशआर पर कि कामयाब कौन है। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये 4 बाग लेके चले। अल्लाह सबसे पहले मुझे आपको अमल की तौफीक बख्शे।